نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت سیکھنا اتنا بڑا عمل قرار دیا کہ غور سے سنیے، میں حدیث سنانے لگا ہوں جس کی طرف کسی کی توجہ تک نہیں ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جوان بیٹھا تھا، محبت بری گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل امین آ گئے اور انہوں نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جوان ہے نا، اس کی زندگی کے چند منٹ رہ گئے، یہ مرنے والا ہے، فوت ہونے والا ہے۔ جبرائیل امین غیبی مخلوق ہیں، یہ صرف حضور کو نظر آتے ہیں۔ تو انہوں نے اطلاع دی، خبر دی حضور کو کہ یہ جوان تو فوت ہونے والا ہے، چند منٹ رہ گئے۔ تو امام الانبیاء نے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس جوان کو بتا دیا، جوان تیری زندگی کے چند منٹ رہ گئے۔ وہ پہلے دور بیٹھا تھا اور قریب ہو گیا، حضور قدموں پہ ہاتھ رکھا اور عرض کی میرے آقا میری زندگی کے چند منٹ رہ گئے، اب ماں سے پوچھنے جاؤں کہ میں نے کیا کرنا ہے، اب باپ سے پوچھنے جاؤں کہ کیا کرنا ہے؟ نہیں میرے آقا، میں جانتا ہوں میری ماں مجھ پہ اتنی مہربان نہیں جتنا میرا رسول مہربان ہے، میرا باپ اتنا کریم نہیں جتنا میرا رسول کریم ہے میرے لیے، اس لیے میرے آقا مجھے آپ بتائیے کہ میری زندگی کے چند منٹ رہ گئے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیے زندگی کے چند منٹ باقی ہیں۔ امام الانبیاء نے کیا فرمایا اسے؟ یہ نہیں فرمایا وضو میں ہو تو نفلوں میں جت جاؤ، اور کچھ نہیں فرمایا امام الانبیاء نے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اشتغل بالتعلم، وہ میری امت کے جوان اور میرے غلام اگر اپنے نبی سے مشورہ مانگتا ہے کہ زندگی کے آخری منٹ ہے کیا کرنا چاہیے، تو فرمایا پھر ایسا کر، میری شریعت کے جو مسئلے تجھے پتہ نہیں، معلوم نہیں ہے، تو پوچھتا جا، میں جواب دیتا جاتا ہوں۔ فرمایا شریعت کے جو مسئلے معلوم نہیں تو پوچھتا جا، میں تجھے جواب دیتا جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ یہ آخری وقت بھی، زندگی کا آخری وقت بھی شریعت سیکھنے میں گزار دے۔ اب ایمان سے بتائیے مجھے کہ اس کے پاس سیکھنے کا وقت تو تھا، کیا سیکھ کر عمل کرنے کا وقت تھا اس کے پاس؟ کہ حضور نے فرمایا شریعت کے جو مسئلے معلوم نہیں، تجھے علم نہیں، تو پوچھتا جا، میں سکھاتا ہوں تجھے، میں بتاتا جاتا ہوں۔ ابھی سیکھنے کا وقت تھا، عمل کا وقت تو نہیں تھا اس کے پاس، وہ تو دنیا سے جانے والا ہے۔ مگر امام الانبیاء بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا عمل ہی دین محمدی سیکھنا ہے۔ سب سے بڑا عمل حضور کی نظر میں کیا ہے؟ حضور کی شریعت سیکھی جائے۔ اب میری ماں بہنوں بیٹیوں بتاؤ، کئی بیٹیاں ایسی بیٹھی کہ جنہوں نے BA B.Ed کیا مگر دین نہیں سیکھا، جنہوں نے MA MSc کیا مگر دین نہیں سیکھا، جنہوں نے LLB کر لیا مگر حضور کا دین نہیں سیکھا۔ کئی مائیں ہوگی جن کی بیٹیاں استانیاں ہیں یا BA پاس ہیں یا MA پاس، اور وہ برادری میں فخر سے بتاتی ہیں میری بیٹیاں پڑھی لکھی ہیں، وہ بوڑھی غلطی میں ہے، مغالطے میں ہے، تیری پڑھی لکھیوں میں ایک بھی اس قابل نہیں کہ تیرے مرنے کے بعد خود تیرے لیے ختم قرآن کر سکے۔ تو اسے بڑا بد نصیب کون؟ تو اسے بڑا بد نصیب کون؟ تو نے تو فیسیں ضائع کر دی، تو نے تو پیسہ ضائع کر دی۔ کاش تو نے ان بہو بیٹیوں کی گھٹی میں مصطفیٰ کا قرآن ڈالا ہوتا، کاش تو نے اپنی بیٹیوں کو حضور کا دین سکھایا ہوتا۔ آج کالجز اور یونیورسٹیوں کی تعلیم کیا ہے کہ جتنی پڑھتی جاتی ہے نا بچی، کالجوں سکولوں کا ماحول یہ ہے، جتنی جماعتیں زیادہ پڑھتی جاتی ہے اتنی بگڑتی جاتی ہے۔ ان پڑھ بچی ہے، اس کا لباس اور شرم و حیا دیکھ لیں، اور جو MA پاس ہے اس کی بے باکی اور بے شرمی دیکھ لیں آپ۔ یہ تعلیم دی جا رہی ہے یا بگاڑا جا رہا ہے؟ بچی اگر پرائمری سکول میں ہے نا تو دو مردوں کے سامنے جاتے ہوئے اسے شرم آئے گی جو اللہ نے نیچر اور فطرت میں شرم رکھی ہے، عورت کی اندر شرم رکھ دی اللہ رب العزت نے، تو وہ شرمائے گی فطرتاً۔ لیکن اگر میٹرک پاس ہو گئی تو پھر یہ ہے کہ پھر اسے اتنی شرم نہیں رہے گی، اور ہو سکتا ہے کہ سر پر دوپٹہ رہے، لیکن کالج میں گئی تو سر سے دوپٹہ بھی گیا، اور یونیورسٹی میں گئی تو بچی بھی ہاتھ سے نکل گئی۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے بتایا تھا کہ یہ ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے نا، نظام تعلیم، یہ اتنا بگڑا ہوا ہے چونکہ انگریز نے دیا ہے۔ حیرت کی بات ہے، کلمہ ہم نبی کا پڑھتے ہیں، تعلیم ہم انگریز کی پا رہے ہیں۔ کلمہ ہم نبی کا پڑھتے ہیں، تعلیم ہم انگریز کی پا رہے ہیں۔ یہ انگریز کے تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو ہمارے تخت پہ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے نبی کا دین نہیں پڑھا۔ جتنے ہمارے ملک کے وزیر اعظم آئے ہیں، صدر آئے ہیں، سب نے انگریزی پڑھی تھی، نبی کی شریعت نہیں پڑھی ہوئی تھی۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، ہم چاہتے ہیں تخت والے ہمیں دین دیں، اس سبزی والے سے سبزی ملتی ہے، دوائی نہیں ملتی، ڈاکٹر سے دوائی ملتی ہے، سبزی نہیں ملتی، بے دینوں سے دین نہیں ملتا، دین دین والوں سے ملتا ہے۔ یہ انگریزوں کے پڑھائے ہوئے ہیں، یہ کافروں کے شاگرد ہیں، کسی نے آکسفورڈ میں پڑھا ہے، کسی نے کیمبرج میں پڑھا ہے،
ان کی گٹی میں انگریزی ڈالی ماں باپ نے، تو جو انہوں نے عیسائیوں اور یہودیوں سے پڑھا وہ اب پوری قوم کو پڑھانا چاہتے ہیں، تو جو انہوں نے عیسائیوں اور یہودیوں سے پڑھا وہ اب پوری قوم کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ ٹرانسجینڈر بل پاس ہو رہے ہیں، وہ سنا ہے آپ نے؟ کیا ہے کہ جو لڑکی چاہے وہ آپریشن کروا کے لڑکا بن سکتی ہے، اور جو لڑکا چاہے وہ آپریشن کروا کے لڑکی بن سکتا ہے۔ اس پر اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وہ بے غیرت لوگ کہ جنہوں نے مسلمان ماؤں کا دودھ پیا ہوا تھا، جن کے کانوں میں نام نبی کی اذان دی گئی تھی، انہوں نے تالیاں بجائی ہیں، اس کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ میں ان بے غیرتوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو تو نے تالی بجائی ہے نا، جب قبر میں اترے گا تو قبر کی دیواریں بھی تالی بجائیں گی، تجھ پر قبر کی دیواریں بھی تالی بجائیں گی، اور اللہ کی عزت کی قسم قبر کا صرف ایک جھٹکا سارے قرضے اتار دے گا۔ تو جنس بدلنے کی بات کر رہا ہے ظالم۔ امام الانبیاء نہیں چاہتے کہ کپڑے بدلے جائیں۔ میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، اور یہ ماں بہن بیٹیاں سنیں کہ تاجدار کائنات جو صرف رحمت بن کے آئے ہیں، ان عورتوں اور مردوں سے کتنی نفرت فرما رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور ممبر پہ جلوہ گر، مجمع لگائے، صحابہ سے مسجد بھری ہے، تو لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یلبس لبسۃ المرأۃ والمرأۃ تلبس لبسۃ الرجل۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کے ان مردوں پر لعنت ہو جنہیں رب نے مرد بنایا اور وہ عورتیں بننا چاہتے ہیں، اور وہ عورتوں والا لباس پہنتے ہیں، میری امت کے ان مردوں پہ لعنت۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نے فرمایا میری امت کی ان عورتوں پر لعنت ہو کہ جنہیں رب نے عورت بنایا اور وہ مردوں والا لباس پہنتی ہے۔ اب یہ دیکھنا، میں ایک اور حدیث سنانے لگا ہوں، سارا لباس ہی عورتیں مردوں والا پہنے تو کتنی لعنت برسے گی، یا سارا لباس ہی مرد عورتوں والا پہنے تو کتنی لعنت برسے گی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مومنوں کی ماں ہیں، انہوں نے ایک عورت دیکھی جو ان کے پاس آئی جس کا پورا لباس عورتوں والا تھا، صرف جوتے پاؤں میں اس ڈیزائن کے تھے کہ جس ڈیزائن کے جوتے مرد پہنتے تھے، صرف جوتے اس ڈیزائن کے تھے کہ جس ڈیزائن کے جوتے مرد پہنتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے حضور کی یہ حدیث سنائی، اسے فرمایا ان جوتوں کو اتار کہ کملی والے نے اس عورت پہ لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا لباس اختیار کرتی ہے۔ جنس بدلنے کا معلوم نہیں اللہ نے کیا عذاب رکھا ہے، صرف کپڑے بدل جائیں نا، عورتوں کی طرح ہو جائیں، اس پر لعنت ہوتی ہے جو جان بوجھ کے یہ کرے۔ اور آج صورتحال کیا ہے، کپڑے بدلنے پر لعنت۔ آج مردوں نے شکلیں عورتوں جیسی بنا رکھی ہیں، اور عورتوں نے بال کٹوا کر شکلیں مردوں جیسی بنا رکھی ہیں۔ پردہ عورتوں کے لیے ضروری ہے، مرد بے پردہ پھرتے ہیں تو عورتیں پردہ کر کے پھر رہی ہیں، عورتیں بھی بے پردہ پھر رہی ہیں، مرد بنی پھرتی ہیں۔ تو وہ عورت جو بے پردہ نکلتی ہے گھر سے، امام الانبیاء نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو بے پردہ گھر سے نکلتی ہے نا، اس پر بھی لعنت، اور اس بے پردہ عورت کو جتنے گھورتے ہیں سب پر لعنت۔ اب صرف بے پردہ نہیں نکلتی ہیں، میک اپ کر کے نکلتی ہیں، صرف بے پردہ نہیں نکلتی ہیں، بن سور کے سرخی پاؤڈر لگا کے گھروں سے نکلتی ہیں، تو کتنی لعنتیں برستی ہوں گی کہ دکان والے نے اسے گھورا تو دکان والا بھی لعنتی بنا، ریڑی والے نے گھورا تو وہ بھی لعنتی بنا، ٹانگے والے نے، رکشے والے نے، سوزوکی والے نے، ٹرک والے نے، بس والے نے، کار والے نے، ٹریکٹر والے نے، جس نے گھورا بری نظر کے ساتھ دیکھا اس کی طرف، وہ نکلی جو ناگن بن کے ہے۔ کتنے لوگوں کو ڈسا اور لعنتی بنا دیا اس نے۔ تو تنہا سب پر جتنی لعنتیں برسی وہ اکٹھی اس ایک پر ڈالی گئی کہ جسے شریعت نے بے پردہ نکلنے سے منع کیا تھا، اس پر دھیان ہی کو نہیں کسی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جب ایک عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے نا تو شیطان خوشی سے ناچنے لگ جاتا ہے، کیوں اس کا کام کیا ہے، لوگوں کو لعنتی بنانا، لوگوں کو گمراہ کرنا، گناہگار کرنا۔ تو وہ کہتا ہے میرا کام اس نے آسان کر دیا ہے۔ اور حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ کہتا ہے عورت کو دیکھ کر جو بے پردہ گھر سے نکلی، کہتا ہے انت نصف جندی، انت نصف جندی، وہ کہتا ہے تو میرا آدھا لشکر ہے۔ شیطان کا آدھا لشکر بھی لاکھوں کروڑوں میں۔ کیا مطلب شیطان کا؟ ایک بے پردہ عورت کو دیکھ کر کہہ رہا ہے تو میرا آدھا لشکر ہے، یعنی لاکھوں شیطان مل کر جتنا بھٹکاتے ہیں نا اور گمراہ کرتے ہیں،
تو بے پردہ نکل کر اکیلی اتنا کام کر کے آئے گی۔ اب حیرت کی بات ہے کہ یہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں، عمل نہیں ہوتا۔ اور حضور کی محبت کے دعوے ہیں، حضور کے عشق کے دعوے ہیں، کتنے بینر لگا دیے، کتنا کپڑا لگا رکھا ہے چوکوں میں، بازاروں میں، پورے ملک کا کپڑا نہ جانے لاکھوں میٹر کپڑا ہوگا جو جھنڈے بنا کے، جو بینر بنا کے بازاروں میں لگا دیے، چھتوں پہ لگا دیے۔ لگانے چاہیے مگر امام الانبیاء کے غلاموں، ہم صرف ادھر دیکھتے ہیں، ادھر کیوں نہیں دیکھتے؟ ایک پہلو پہ نظر ہے۔ اگر ہر سال میلاد کے جھنڈے اور بینر بڑھ رہے ہیں تو ہماری بہو بیٹیوں کے جسم کے کپڑے گھٹتے کیوں جا رہے ہیں؟ بھائی ہم خوش ہوتے رہے کہ ہر سال میلاد کے بینر بڑھ رہے ہیں، جھنڈے بڑھ رہے ہیں، کپڑا بینر بنا کے زیادہ استعمال ہو رہا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہر سال ادھر میلاد کے بینر، کپڑا، جھنڈے بڑھتے رہے، بہو بیٹیوں کے جسم کے کپڑے گھٹتے کیوں رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ ہے صرف محبت کا، عمل کوئی نہیں ہے، صرف دعویٰ ہے، عمل نہیں ہے۔ مدینہ سے آواز آ رہی ہے، گویا آواز آ رہی ہے کہ یہ اتنا کپڑا، لاکھوں میٹر کپڑا تو نے پورے ملک میں لگا دیا، یہ تیری خوشی تھی؟ اگر بہو بیٹی جوان گھر سے نکالتے وقت صرف 2 میٹر کپڑے کا پردہ کروا دیتا تو میری خوشی تھی۔ اور آج ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں نا، اس پر کتے بٹھائے ہوئے، پالتو کتے، اسلامی اسکالر بنا کے، کچھ کتے مر کھپ گئے، کچھ مر جائیں گے، وہ حضور کے دین سے غداری کر رہے ہیں۔ لبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں یہ اسلامی اسکالر آیا ہوا ہے، اور وہ کیا درس دے رہے ہیں ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر؟ وہ کہتے ہیں عورت کے چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے۔ بے خبر سے پیام محمد عربی، اس بے غیرت کو خبر ہی نہیں مصطفیٰ کا دین کیا ہے۔ وہ چہرے کا پردہ نہیں، پھر بتا کس سے کا پردہ کرنا ہے؟ باقی جو جسم ہے وہ تو محرم نامحرم کے لیے دیکھنا حرام، باقی جو جسم ہے، چہرے کا پردہ۔ ام المومنین، مومنوں کی ماں ہیں، جن کے نالین کی دھول پر پوری دنیا کی عورتیں قربان کر دوں اس دور کی، ان کا حال کیا تھا؟ مومنوں کی ماں ہیں، وہ جہاں سے بھی گزرے نا، حضور کے ساتھ سفر میں جاتی تھی، جہاں سے بھی گزرے ہر بستی میں ان کے بیٹے ہوتے تھے، کیونکہ مومنوں کی ماں ہیں۔ مگر وہ فرماتی ہیں جب جنگل میں ہوتی حضور کے ساتھ اور آبادی نہ ہوتی، انسان کوئی نہ ہوتا، تو میں اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا کے حضور کے ساتھ چلتی تھی، کیونکہ صرف حضور کو دیکھنا سعادت نہیں، اس کی بھی سعادت ہے جسے بار بار حضور دیکھے۔ سمجھ رہے؟ اللہ اکبر۔ ام المومنین فرماتی ہے کہ جب دیکھتے نا کہ آبادی آ گئی ہے، یا خدشہ ہوتا کہ یہاں کوئی لوگ نہ سامنے آ جائیں، تو آپ کے لفظ ہیں، میں پڑھنے لگا ہوں، فرماتی ہے خمرت وجہی بجلبابی، میں اپنی بڑی چادر کے پلو کے ساتھ اپنے چہرے کو چھپا لیتی تھی۔ یہ کون عائشہ صدیقہ ہیں جن کے نام جبریل کے سلام آتے ہیں، اور جبریل جن کے لیے خدا کے سلام لاتا ہے، وہ مومنوں کی ماں عائشہ جس کے بستر پر خدا کا قرآن اترتا ہے، جو مومنوں کی ماں ہے، امام الانبیاء کے غلاموں، فرماتی ہیں میں اپنے چہرے کا پردہ کرتی تھی۔ اور جب مومنوں کی ماں چہرہ چھپاتی ہے، اور کس کو اجازت ہو سکتی ہے چہرہ ننگر کا؟ وہاں تو شرم و حیا کا حال یہ تھا کہ عید کا چاند نکلا، امام الانبیاء خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ بیٹی کے گھر تشریف لائے اور فرمایا فاطمہ عید کا چاند نکلا ہے، مبارک۔ انہوں نے عرض کی ابا جی آپ کو مبارک۔ امام الانبیاء نے فرمایا فاطمہ کیا تو نے چاند دیکھا ہے؟ عرض کی ابا جی میں نے نہیں دیکھا ہے، میں نے چاند نہیں دیکھا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا فاطمہ ساری دنیا نے دیکھا ہے، تو نے کیوں نہیں دیکھا ہے؟ عرض کی ابا جان اسی لیے نہیں دیکھا کہ جس پر اتنی نظریں لگی ہے فاطمہ اسے کیسے دیکھے۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، تمہارا نمونہ عمل کوئی فلمی ناگن نہیں بننی چاہیے، حضرت فاطمہ الزہرا ہونی چاہیے، حضرت عائشہ صدیقہ ہونی چاہیے، بناتے رسول ہونی چاہیے، ازواج رسول ہونی چاہیے۔ نقل کرنی ہے تو ان کی نقل کرو، پیروی کرنی ہے تو ان کی پیروی کرو۔ یہ تو نہ جانے کیا ہونے والا ہے، ہماری آخرت اور عاقبت خراب ہونے والی ہے۔
کیونکہ حضور کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم. امام الانبیاء نے فرمایا جس نے جس قوم کی نقل کی نا، کاپی کی، ان کی مشابہت اختیار کی، حضور نے فرمایا وہ انہی میں سے ہے. ہندوؤں کا ایک تہوار آتا ہے جس کو ہولی کا تہوار کہتے ہیں. ہندوؤں کا سال میں ایک دن ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں عید منائی جاتی ہے، ہر قوم کا کوئی نہ کوئی عید کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن. اس دن میں وہ رنگوں سے ہولی کھیلتے ہیں، ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں، اور خوشی کا دن ہے، وہ ان کا عید کا دن ہے ان کے لیے. ایک بزرگ پان کھا رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں جو پان کھاتا ہے نا وہ بار بار تھوکتا رہتا ہے. اس کی تھوک بالکل خون کی طرح سرخ ہوتی ہے. جو لوگ پان کھاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے منہ سے اس نے خون پھینکا ہے. تو ہندوؤں کا دن تھا، وہ ایک دوسرے پہ رنگ پھینک رہے تھے، یہ ان کی مذہبی علامت تھی. تو وہ بزرگ پان کھا رہے تھے مسلمان. تو گدھا بیٹھا ہوا تھا، گدھا، انہوں نے وہ پان کی جو تھوک تھی نا اس پر پھینکی، اور ساتھ ہی کہہ دیا تجھے کسی نے نہیں رنگ دیا، تجھے میں رنگتا ہوں. دن تھا ہندوؤں کا اور وہ رنگ پھینک رہے تھے. انہوں نے گدھے پہ پیک پھینکی، پان کی تھوک پھینکی، اور کہا تجھے رنگ نہیں دیا، کسی نے، میں رنگتا ہوں. امام الانبیاء کے غلاموں کتابوں میں لکھا جب وہ بزرگ قبر میں گئے عذاب کا شکار ہو گئے کہ تو نے اتنی نقل بھی کافروں کی کیوں کی تھی. میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ دوپٹے اتار کے پھرنا یا ننگا چہرہ لے کے پھرنا یہ مسلمان عورتوں کا کام نہیں، یہ کافروں کا کام ہے. یہ تہذیب، یہ کلچر، یہ تمدن یہ کافروں کا ہے. اسی پر علامہ اقبال تڑپا تھا، اور اقبال کہتا ہے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. ہماری حالت تو یہ ہو چکی ہے. حضرت با یزید بستامی کا دور تھا، کافر ان سے بڑی محبت کرتا تھا. بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ایک کافر ان سے محبت کرتا تھا. تو مسلمانوں نے اسے گھیر لیا اور اسے کہا کہ جب تو حضرت با یزید بستامی سے اتنی محبت کرتا ہے تو پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہوتا. اب سننا اس نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے منہ پہ تماچا تھا. اس نے کہا مسلمانوں سنو، با یزید جیسا مسلمان میں بن نہیں سکتا، اور تم جیسا مسلمان بنتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. یہ 4 دن کی زندگی ہے میری ماں بہنوں بیٹیوں، زندگی ختم ہونے والی ہے، اور ہر کوئی قبر کی ٹکٹکی پہ چڑھنے والا ہے، ہر کوئی موت کی وادی میں اترنے والا ہے. قبروں سے بچ سکتے تو پھر اس کے عذاب سے بچو، اس کے جھٹکوں سے بچو. کہ اللہ رب العزت دیواروں کو حکم دیتا ہے تم بھی تالی بجاؤ. یہ تالیاں بجاتی تھی، تو دیوار نے صرف ایک بار تالی بجائی، جو اس کے اندر آئے گا اس کا کیا حشر ہوگا. ساری رات ٹچ موبائلوں پہ، آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا، کانوں کی بدکاری میں مبتلا. یہ گانے سننا، یہ فلموں کی آواز، میوزک، موسیقی اور گانے بازوں کی آواز، یہ جن کانوں میں پڑتی ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں صب فی اذنہ العان کو یوم القیامت. میں حدیث پڑھ رہا ہوں من جلس الی قینۃ یسمع منہا. حضور فرماتے ہیں جس نے کسی گانے والی کا گانا سنا، اب اس کی کیسٹ لگا کے سنا، ٹچ موبائل میں سنا، ٹی وی پہ سنا، اسے شادی پہ بلا کے سنا، اس کے اڈے پہ جا کے سنا، کیونکہ اصل جرم ہے سننا. تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں جس نے کسی گانے والی کا گانا سنا، جہنم کی آگ میں سیسا پگھلا کر اس کے دونوں کان بھر دیے جائیں گے. لیکن ہے کسی کو پرواہ؟ ہے کسی کو ڈر، کسی کو خوف؟ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل